جب کنزا نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ یہ کیا ہے اسمارا؟ یہ شاید تمہارا ہی گھر ہے۔ کنزا نے اپنے موبائل اس کے آگے کرتے ہوئے گھبرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے موبائل جھپٹا۔ بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ معروف صنعت کار خضر رحمان کے گھر آتش زدگی، سب کچھ جل کر راکھ۔ کہا جا رہا ہے کہ حادثے کے وقت خضر رحمان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گھر کے اندر ہی موجود تھے اور لاکھ کوشش کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ آگ بری طرح پھیل چکی ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ تاحال آگ پر قابو نہیں پا سکا۔ وہ یک ٹک اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہ آیا۔ نہیں کنزا، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی اور چینل چیک کرو پلیز کنزا۔ مما پاپا، نہیں کنزا، یہ ممکن نہیں ہے۔ مما پاپا، وہ ہذیانی ہو کر چلانے لگی اور پھر کنزا کی باہوں میں جھول گئی۔ میک اپ ختم کر کے اس نے لالے جان کو دیوار میں لگے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لو دیکھو، تم تو میک اپ بھی نہ کرو تو بھی قیامت ڈھاتی ہو، اس نے مزاحاً اسی کے انداز میں اس کو جواب دیا۔ یہ تو تم کہتی ہو نا، اس نے گھوم پھر کر اپنا جائزہ لیا۔ وہ جو دلیر جان ہے نا یا قربان، وہ پھر بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ 4 جماعتیں پڑھ کر اس کا دماغ شہری ہو گیا ہے۔ اس کو اب کھٹے بالوں والی ماڈرن لڑکیاں پسند آتی ہیں۔ اور یہ جو میری چادر ہے نا، اس کو تو تھمبو لگتا ہے، تھمبو۔ اور جو کہیں ابا اور چاچا کو پتہ چل جائے تو اسی تھمبو میں لپیٹ کر درخت سے لٹکا دیں اس کو۔ وہ شاکی ہوئی۔ اور تو پھر بھی اس کی محبت میں دیوانی ہے؟ وہ میک اپ کا سامان پیک کرنے لگی۔ فیاض خان نے پچھلی عید پر اس کو لا کر دیا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی استعمال نہ کیا تھا۔ وہ تو اٹھا کر لالے کو دے بھی دیتی اگر فیاض خان کا ڈر نہ ہوتا۔ محبت ہے نا؟ اس کے لہجے میں سرشاری آ گئی۔ بچپن سے اس کا نام سنا ہے، اپنے نام کے ساتھ۔ محبت نہ بھی کرے شادی تو مجھ سے ہی کرے گا، کرنی پڑے گی، ورنہ دھر بدھر ہونا پڑے گا اسے۔ اچھا میں چلوں، کل پھر آؤں گی۔ وہ اللہ حافظ کہتی ہوئی چلی گئی۔ رات گہری ہو چلی تھی۔ بچے کھانا کھا کر بستروں میں دبک گئے تھے۔ اس نے گلاب چاچا کو قہوہ دیا اور پھر ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ گئی۔ انہوں نے قہوہ کا گھونٹ بھرا اور اسے گہری نظروں سے تکنے لگے۔ آج وہ خلاف معمول چپ چپ تھی، اکثر ہو جایا کرتی تھی جب بہت زیادہ تھکی ہوتی تھی، لیکن آج صبح اس کا موڈ بہت اچھا تھا، انہوں نے نوٹ کیا تھا۔ فیاض خان نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے گہری نظروں سے اسے کھوجا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آج آپ کچھ نہیں سنائیں گے؟ آج فارغ ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی۔ اس نے دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے اور منتظر سے نظروں سے گلاب چاچا کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے جلدی جلدی قہوے کے گھونٹ بھرے اور خالی کپ تپائی پر رکھا، پھر کہنے لگے۔ آج تم سنا دو وہ سب کچھ جو اتنے سالوں سے دل پر لیے پھرتی ہو۔ بوجھ کو اتار پھینکو، اپنی روح کو آزاد کر دو۔ بوجھ کو زیادہ دیر اٹھائے پھرو تو یہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو پھینکنے کی بھی ہمت نہیں رہ جاتی۔ آج بتا دو تم نے فیاض خان سے شادی کیوں کی؟ مجھے بھی پتہ چلے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس گھر میں کسی نے قبول نہیں کیا، فیاض خان نے بھی نہیں۔ اسے بس اپنے بچوں کے لیے ایک عورت چاہیے تھی، وہ تمہاری صورت میں اس کو ملی ہوئی ہے۔ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ کیوں یہاں رول رہی ہو؟ کیا وہ تمہیں زبردستی اٹھا کر لایا تھا؟ یہ جو تمہاری صورت ایک چلتا پھرتا دکھ ہے نا اس گھر میں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں بہت دفعہ فیاض سے کہہ چکا ہوں وہ تمہیں تمہارے گھر واپس بھیج دے، لیکن وہ میری بات کا جواب نہیں دیتا۔ دیکھو آج فیاض زندہ ہے تو تمہیں یہ چھت میسر ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، لیکن میں جانتا ہوں خدا نخواستہ آج اس کو کچھ ہو گیا تو یہ گھر تمہارے لیے تنگ پڑ جائے گا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ فیاض تمہیں کہاں سے لایا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ آج وہ سب کچھ جاننے کے در پہ تھے۔
میں فیاض خان کی بیوی اور اس کے بچوں کی ماں ہوں۔ یہی میری پہچان ہے اور یہی شناخت۔ میرا گھر بھی یہی ہے اور پناہ بھی یہی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاچا، آپ تسلی رکھیں۔ وہ انہیں مطمئن کر پائی کہ نہیں، لیکن اس کے بعد وہاں ٹھہرنا محال تھا۔ سیاہ سرمئی عہدے بادل امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ تیز بارش کا امکان تھا۔ اسے بہت کچھ سمیٹنا تھا، بہت کچھ بچانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے فیاض خان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے جہازی سائز بیڈ کی پائنتی پر بیٹھتے ہی اختیار کی تنابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ بادل خوب گرج برس رہے تھے۔ سب کچھ دھل کر نکھر گیا تھا۔ ساری راکھ بہہ گئی تھی اور اس کا جلا وجود گیلی لکڑی کی طرح ایک طرف پڑا رہ گیا تھا۔ آگ کیسے لگی، کس نے لگائی، کیوں لگائی؟ میڈیا چلا چلا کر تھک گیا، لیکن کہیں سے کوئی بریکنگ نیوز ہاتھ نہ آئی۔ گھر سے ملازموں کے علاوہ 2 عورتوں اور ایک مرد کی لاش ملی تھی، جو کہ بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ دوسری عورت کی لاش کو اسمارہ سمجھ لیا گیا تھا اور اسمارہ پچھلے 24 گھنٹوں سے ICU میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس بھری دنیا میں تنہا رہ چکی تھی۔ کنزا نے اس کے چچا کو میسج کیا کہ اسمارہ ہاسپٹل میں ہے اور زندہ ہے، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسے کنزا اپنے گھر لے آئی۔ کنزا کے پاپا نے سب سے پہلے پولیس کو اطلاع کی تھی، پھر تو جیسے میڈیا اور پولیس اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ اسے کنزا کے گھر پہ یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا، سو اس نے کنزا سے کہا کہ وہ اسے چچا کے گھر چھوڑ دے۔ چچا کے گھر مکمل سوگواری والا ماحول تھا۔ دریاں بچھی تھیں، لوگوں کا جمع غفیر تھا، جو خضر الرحمن کی فیملی پر ٹوٹ پڑنے والے اس قیامت پر سوگ منانے آیا تھا۔ چچا اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گئے۔ شاید انہوں نے ٹی وی پر اس کے بچ جانے کی خبر نہیں سنی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ اسے چچا سے ہمیشہ سے پاپا کی خوشبو آتی تھی۔ وہ بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ سمی کہتے کہتے ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر خوب روئی۔ وہ ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ اب تو اس کا سہارا چچا اور چچی ہی تھے۔ چچی بھی اسے خود سے لپٹا لپٹا کر خوب روئیں۔ یہ ایک دم کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ چچی اسے سنبھالتی اندر لے گئی تھیں۔ تم کہاں تھی سمی اس وقت؟ ہم تو سمجھے بھیا اور بھابھی کے ساتھ تم بھی۔ چچی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ میرا پیپر تھا چچی، لیکن پتہ نہیں کیسے میں سوتی رہ گئی۔ وہ تو ایک فون کال آئی تھی، اس سے آنکھ کھلی، لیکن کال بیل بھی بجی تھی۔ پتہ نہیں مما پاپا یا پروین کس کی بھی آنکھ کیوں نہیں کھلی۔ اس نے بتایا تو ساتھ بیٹھی ایک عورت چونکی۔ اے بیٹا، یہ کہیں جان بوجھ کر تو نہیں کیا گیا؟ ارے ایسی گہری نیند دن کے 1-2 بجے تک، اور سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا، کسی کی آنکھ تک نہ کھلی۔ اے بی بی، میں تو کہوں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے سب کو بے ہوشی کی دوا کھلائی گئی اور پھر گھر میں آگ لگائی گئی۔ سارے نوکروں کا پتہ کرواؤ، گتھی سلجھ جائے گی۔ وہ عورت تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ آپ کیا پولیس میں ہیں؟ چچی ذرا تنگ کر بولی۔ نہیں، میرا بھائی پولیس میں ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے تو پلیز میں اور میرا بھائی حاضر ہیں۔ وہ عورت چچی کا لہجہ جان نہیں پائی تھی یا نظر انداز کر گئی تھی۔ کان تو اسمارہ کے بھی کھڑے ہوئے تھے، کہیں واقعی میں تو کچھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اتنی گہری نیند، لیکن کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ پاپا کی ایسی کیا دشمنی تھی کسی کے ساتھ جو وہ اس انتہا پر چلا گیا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ارے اسمارہ، کہیں تم اس عورت کی باتوں کو تو نہیں لے کر بیٹھ گئیں؟ چچی نے اسے ہلایا تو وہ چونکی۔ پاگل ہیں یہ عورتیں، بھائی صاحب تو اس قدر نیک اور شریف انسان تھے، کوئی نہیں اس قدر اذیت دے کر کیوں مارے گا؟ تم ٹینشن مت لو، تمہارے چچا نے بہت اچھی طرح تحقیق کروا لی ہے، شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے کمشنر صاحب سے سفارش بھی کروائی ہے کہ جب تک اس کیس کی مکمل تفتیش نہیں ہو جاتی، ہرگز اس کو کلوز نہ کیا جائے۔ تم مت سوچو۔ ہائے میری معصوم بچی کس سانحے سے گزری ہے، میرا تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے بھیا اور بھابھی کا سوچ کر۔
پھر شکر بھی کر رہی ہوں کہ اس نے تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ بس تم خود کو اکیلا مت سمجھو۔ چچی نے اسے ساتھ لگا کر تسلیاں دیں، لیکن اس کے دل میں گرہ پڑ چکی تھی۔ اس نے چچا سے بھی بات کی اور انہوں نے ابھی تفتیش چل رہی ہے کہہ کر اسے اپنے تئیں مطمئن کر دیا۔ وہ خود شش و پنج میں تھی، کوئی ایسا کرے گا بھی تو کیوں؟ مہینوں سالوں گزرنے کے باوجود بھی ایسے اندھے کیسز کا کوئی سرا نہیں ملتا، اور پھر اگر پیروی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو سو یہ کیس بھی حادثہ قرار دے کر فائل کلوز کر دی گئی۔ پولیس کو کوئی کلیو اور سراغ نہ مل سکا جو یہ ثابت کر سکتا کہ کسی نے خضر الرحمن کو جان بوجھ کر جلایا ہے۔ زندگی معمول پر آنی شروع ہوئی۔ چچا نے اسے آفس سنبھالنے کا کہہ دیا۔ بہت سارے معاملات ہیں بیٹا جو بھائی جان کے بعد تمہیں ہی دیکھنے ہیں۔ ان کے دستخط کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن چاچو میری تو ابھی سٹڈیز بھی انکمپلیٹ ہیں۔ میرے کچھ خواب ہیں، پاپا کے کچھ خواب ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہے۔ میں کیسے بزنس سنبھال سکتی ہوں؟ اور میں تو کچھ جانتی بھی نہیں۔ آپ جا تو رہے ہیں، دیکھ لیجئے سارے معاملات۔ اسے تو آفس بزنس کا سوچ کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ میں جاتا ہوں بیٹا، لیکن میں مالک تو نہیں، مالک تو تم ہو نا۔ میں تو اس خیال سے آفس جا رہا ہوں کہیں سارا عملہ مل کر کاروبار پر ہی نہ قبضہ کر لے کہ ان کے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ تم صبح ایک دفعہ میرے ساتھ تو چلو، خود جا کر سب سے ملو، ان کو پتہ چلے۔ پھر بے شک روزانہ مت جانا، ہفتے میں ایک آدھ بار چکر لگا لیا کرنا، اور پھر سارے ضروری دستخط بھی کر دیا کرنا۔ اس طرح تمہاری پڑھائی کا بھی حرج نہیں ہوگا اور بزنس کا بھی۔ چچا نے بڑے رسان سے اسے سمجھایا تھا، اور شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے حامی بھر لی۔ چچا نے ایک سکون کی سانس لی۔ شکر ہے بیٹا، تم نے میرا بوجھ آدھا کر دیا۔ وہ مسکرا دی۔ اگلے دن چچا انعام کے ساتھ آفس آ گئی۔ وہ یہاں کئی بار آئی تھی، پاپا سے ملنے، کوئی فرمائش کرنے، کوئی بات منوانے، جس پر مما نہیں مان رہی ہوتی تھی۔ پاپا اسے ہر جگہ پھرتے محسوس ہو رہے تھے۔ آفس کا سارا عملہ اسے بے حد عزت و احترام سے ملا۔ سب نے اسے ویلکم کہا۔ چچا اسے لے کر پاپا کے آفس میں آ گئے۔ بیٹھو، انہوں نے پاپا کی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ سمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں چاچو، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں ان کی جگہ پر کبھی نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ وزٹرز صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت منیب صاحب اجازت لے کر اندر آئے۔ وہ پاپا کے خاص آدمی تھے۔ ویلکم بیٹا، میں ذرا لیٹ ہو گیا، بینک کے کچھ کام نپٹانے تھے۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں۔ کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ کچھ نہیں تھینک یو۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے غیر محسوس طریقے سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ پاپا کے بغیر یہ آفس آپ کو خالی خالی تو لگتا ہوگا۔ آپ تو بہت کلوز تھے ان سے، آپ سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ کیا کبھی انہوں نے کسی ایسے دشمن کا ذکر کیا جن سے انہیں خطرہ تھا یا کوئی ان کی جان لینا چاہتا ہو؟ اس کے منہ سے ایک دم ہی نکلا تھا۔ انعام چچا نے ایک دم چونک کر پہلے اسے اور پھر منیب صاحب کو دیکھا، پھر جلدی سے بولے، اسمارا بیٹا، یہ معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، اور پھر یہ تو ملازم ہیں، انہیں کیا پتہ۔ منیب صاحب آپ جائیے، 2 کپ چائے بھجوائیے، میں اسمارا کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے منیب صاحب کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسمارا کو اچنبھا ہوا۔ منیب صاحب خاموشی سے باہر نکل گئے۔ چاچو، منیب صاحب پاپا کے بہت کلوز رہے ہیں۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ وہ خود سے زیادہ بھروسہ منیب انکل پر کرتے ہیں، اور یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو جانتے ہوں گے۔ انعام الرحمن نے تھوک نگلا اور ایک لمحے کو چپ رہے، پھر قدرے توقف سے بولے، بالکل جانتے ہوں گے، لیکن بیٹا یہ ساری باتیں اس طرح ڈسکس نہیں کرتے۔ دیکھو، جس نے بھی کوشش کی سب کے لیے کی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، تم اس حادثے سے بچ نکلے۔ میں تو اس خوف میں ہوں کہیں وہی لوگ پلٹ کر تمہیں دوبارہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ جانتا ہوں، اول روز سے جانتا ہوں یہ حادثاتی موت نہیں ہے، لیکن بیٹا میں بہت بے بس اور کمزور انسان ہوں، تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہی بتاتا پھر رہا ہوں سب کو کہ یہ ایک حادثہ نہیں، اتفاق ہے۔
تمہیں شاید علم نہیں، میں ساری تحقیق کروا چکا ہوں، اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میں مجرموں کو پکڑوا نہیں لیتا تمہیں کہیں باہر بھجوا دوں جہاں تم اپنی تعلیم مکمل کر سکو۔ مجرم پکڑے جائیں، دیکھو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری حریف، کوئی آفس کا بندہ جس کو کوئی پرخاش ہو بھائی صاحب سے۔ میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے چھپایا۔ میں خود ان کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی اور بھابھی کے قاتلوں کو۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم دیکھنا۔ بس میں تمہیں کہیں محفوظ مقام پر پہنچا دوں، پھر بے فکر ہو جاؤں گا۔ مجھے بھی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچنا دیکھنے کی اتنی ہی بے چینی ہے جتنی تمہیں۔ انہوں نے میرے فرشتہ صفت بھائی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، وہ کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ بات مکمل کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ اسمارا بھی شدت ضبط سے لب کاٹنے لگی۔ گویا چچا سب جانتے تھے اور محض اسے دکھ نہ پہنچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ دل میں چھپا رکھا تھا اور مجرموں کے منظر عام پر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چچا کے گلے آ لگی۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں ہے چاچو، اللہ کے بعد آپ ہی میری پناہ ہیں، آپ ہی میرا سہارا۔ وہ اس کا سر شفقت سے تھپکتے بھیگی آنکھیں پوچھتے رہے۔ چاچو نے لندن کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں میرے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے، وہ کنزا کو بتا رہی تھی۔ گڈ، کب جا رہی ہو؟ وہ خوش ہوئی۔ رزلٹ آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ اس کے ذہن میں پاپا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن بھجواؤں گا۔ چاچو نے گویا ان کا خواب پورا کر دیا تھا۔ گویا ہماری اسمارا خضر لندن سے کوالیفائڈ ڈاکٹر بن کر لوٹیں گی۔ کنزا نے اپنا لنچ باکس کھولتے ہوئے رشک سے اسے دیکھا۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، زندگی ان کو تھالی میں رکھ کر ملتی ہے اور وہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں یار، میں میڈیکل میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کچھ اور کروں گی۔ آج کل میں سرچ کر رہی ہوں کوئی بھی اور فیلڈ، شاید بزنس ایڈمنسٹریشن ہی۔ آخر کو مجھے آ کر پاپا کا یہ وسیع و عریض بزنس بھی تو سنبھالنا ہے۔ کہتے ہوئے وہ ہنس دی۔ حالات بھی کیسے پلٹا کھاتے ہیں نا، ایک دم سے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ماما پاپا کے بغیر سروائیو کر سکوں گی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی تو آنکھوں میں نمی۔ کنزا نے جھٹ اپنا لنچ باکس اس کے آگے کر دیا۔ لو کھاؤ، مما نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں چکن پنیر سینڈوچز۔ تم بھی نا بہت اچھی ہو۔ اس نے ہنس کر ایک سینڈوچ اٹھا لیا تھا۔ کنزا بھی ہنسنے لگی تھی۔ دور کہیں سے مؤذن کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے فیاض خان کے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھے بیٹھے فجر ہو گئی تھی۔ اسے اپنا سارا جسم بندھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنا آپ گھسیٹتی اٹھی اور وضو کرنے چلی آئی۔ گلاب چاچا کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ آج شاید وہ خود ہی جاگ گئے تھے۔ جائے نماز بچھانے سے قبل اس نے سوچا ایک بار ان کے کمرے میں جھانک لے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے جھانکا، وہ سجدے میں تھے۔ وہ چند ثانیے کھڑی ان کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہیں اٹھے تو عجیب سے وسوسے نے اسے قدم اندر بڑھانے پر مجبور کر دیے۔ وہ ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ چاچا، او چاچا، ہولے سے آواز دی، پھر ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ وہ ذرا سے ترچھے ہو کر اسی طرح دو زانو جائے نماز پر گر گئے۔ اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ گلاب چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کا آخری غم گسار بھی چل بسا تھا۔ اس نے انہیں بڑی مشکلوں سے سیدھا کیا، پیروں کو آپس میں جوڑ کر کپڑا باندھا، ہاتھ اور بازو سیدھے کیے، ادھ آنکھوں کو بند کر کے چہرے کے گرد بھی کپڑا باندھا۔ پھر نماز ادا کی اور اس کے بعد اندر آ کر فیاض خان کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ اس کے کٹڑ پٹڑ کرنے سے کشمالے جاگ گئی تھی۔ بولی کچھ نہیں، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے دادا اب اس دنیا میں نہیں رہے، بابا کو فون کر کے بتا دو، اس نے کشمالے سے کہا اور باہر آ گئی۔ کشمالے بھی اسی طرح ننگے پیر اس کے پیچھے آئی اور سیدھی گلاب چاچا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔
وہ چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی، ہلکی ہلکی سفیدی پھیل رہی تھی جب اس نے لالے جان کے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ دوسری بار لالے جان کے گھر آئی تھی۔ پہلی بار بھی 1 سال قبل وہ فیاض خان کی بیوی کی موت کی اطلاع دینے آئی تھی، تب بھی فیاض خان ٹور پر تھا، اور آج بھی وہ ایک مرنے کی اطلاع لے کر ہی آئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد میں ساری بستی ان کے آنگن میں جمع ہو چکی تھی۔ مردوں نے خود ہی تمبو کناتوں کا انتظام کر لیا تھا۔ کسی نے فیاض خان کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ وہ کراچی میں تھا۔ بہت جلدی کرتا تو بھی 2-2.5 دن سے پہلے نہ پہنچ سکتا تھا۔ نہ وہ بیوی کا آخری دفعہ منہ دیکھ سکا، نہ باپ کا۔ اس کے آنے سے قبل ہی دونوں کو دفنانا پڑا تھا۔ سویم فیاض خان کے آنے کے بعد ہوا تھا۔ فیاض خان پر کبھی کبھی اسے پتھر کا گمان ہوتا تھا۔ ہر طرح کے جذبات سے عاری اس کے چہرے پر سدا ایک سے تاثرات رہتے تھے۔ ماتھے پر بل، تیوریاں چڑھی ہوئی، کشمالے اور ببرک اسی کا پرتو لگتے تھے۔ وہ تسلی کے چند لفظ کہنے کے لیے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ پوچھے گا تو بتائے گی۔ اس رات وہ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، اور کس اچھی حالت میں ان کو موت آئی تھی، رب کائنات کے حضور سر بسجود۔ لیکن اس نے کچھ نہیں پوچھا، ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ اٹھ گئی۔ باہر ابھی تک عورتیں پرسہ دینے آ رہی تھیں۔ اس نے بچوں کو کھانا کھلا کر سو جانے کا کہا اور خود بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب وہ واپس آئی تو فیاض خان سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے گلاب چاچا کے کمرے کی طرف آ گئی۔ چارپائی خالی تھی۔ کونے میں پڑا تخت پوش جس پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس پر نیلے دانوں والی تسبیح اور کروشیے کی بنی ٹوپی رکھی تھی۔ دیوار پر لگے لکڑی کے سٹینڈ پر رحل کے اوپر دھرا سبز غلاف میں لپٹا قرآن پاک بھی موجود تھا۔ چارپائی کے ساتھ ٹکا ان کا عصا، چھجے پر دھرا ان کا لکڑی کا صندوق، ان ساری چیزوں پر اس نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج کمرہ خالی تھا تو ہر چیز گویا آگے آگے ہو کر اپنا آپ دکھا رہی تھی۔ محبت اور عبادت وقت طے نہیں کرتی، یہ دونوں اندر سے پھوٹتی ہیں، بس دھیان کرنے کی دیر ہے۔ چاچا اکثر بڑی معرفت کی باتیں کرتے تھے۔ اسے جیمز یاد آ گیا، اونچا لمبا بے حد خبرو، اس سے پچھلی سیٹ پر بیٹھتا تھا، پکا امریکی تھا، لیکن باتیں وہ بھی بلے شاہ کی کرتا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اس کے منہ سے بلے شاہ کا نام سن کر حیران رہ گئی تھی، لیکن اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا وہ یہ باتیں صرف اسی سے کرتا تھا۔ وہ یہاں نئی تھی، کسی سے جان پہچان نہ تھی، وہ خود ہی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ ان کی کلاس میں ٹوٹل 12 اسٹوڈنٹس تھے، 4 لڑکیاں، 8 لڑکے، 4 لڑکے اور 1 لڑکی تو آسٹریلین ہی تھے۔ اس نے MBA کے لیے آسٹریلیا کے شہر ملبورن کا انتخاب کیا تھا۔ چچا نے تو لندن کے لیے بڑی کوشش کی تھی، لیکن ایک دم ہی اسے آسٹریلیا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جیمز اسے امریکی لگتا تھا، ساتویں وہ تھی پاکستانی۔ 2 لڑکیاں شکل سے کورین لگتی تھیں، نام بھی ان کے کچھ چوفو سے تھے۔ 18 ماہ اسے اگر کچھ نہیں ازبر ہوا تھا تو ان 2 لڑکیوں کے نام۔ ایک انڈین لڑکی تھی، نرملا۔ 2 ایشین لڑکے تھے جن کی بس آپس میں دوستی رہی تھی اور کسی سے بات کرنے کی کوشش تک نہیں کرتے تھے، ان کے نام بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا جو ذرا صاف رنگت کا تھا اکثر اسے تکتا رہتا تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔